تو جو ظہر پڑھتے ہیں اللہ ان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ یہ وقت جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا تھا، لہٰذا اللہ نے ضروری سمجھا کہ محبوب کی امت کو اس وقت میں نماز عطا کی جائے تاکہ وہ نماز پڑھ کر نار جہنم سے نجات حاصل کرے۔ ظہر کی نماز یہ یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور میدان منی میں تشریف لے آئے۔ آپ کو 4 پریشانیاں لاحق تھیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے جا رہا ہوں، کیا پتہ کما حق ہوں اس کو ادا کر سکوں گا کہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ ہاجرہ کو کیا جواب دوں گا۔ تیسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فکر کہ اللہ نے 100 سال کے بعد تو بیٹا عطا فرمایا اور اب اس کی قربانی ہو رہی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہاجرہ اس ویرانے میں، جنگل بیاباں میں باقی ماندہ زندگی کس طرح گزارے گی۔ چنانچہ آپ میدان منی میں آئے اور آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سارا ماجرا کہہ سنایا اور فرمایا، ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پریشانیاں لاحق۔ اللہ نے آسمان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دمبا عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں وہی دمبا اس کو اللہ نے 4000 سال تک جنت میں پالا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہو جائے۔ اللہ اس دنیا میں اللہ نے شمعون یہودی کو پالا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فدیہ ہو جائے۔ اللہ نے فرعون کو 100 سال تک پالا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فدیہ ہو جائے۔ غور کرو، علماء فرماتے ہیں آج اس دنیا میں اللہ یہود و نصارہ کو اور کافروں کو پال رہا ہے تاکہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا کل بروز قیامت فدیہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ حکم فرمائے گا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، تم ایک یہودی اور ایک عیسائی کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 پریشانیاں، جب فدیے میں دمبا آیا تو آپ کی 4 پریشانیاں دور ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 تکلیف دور ہو گئیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ اللہ کو آپ کا یہ نفل ادا کرنا اتنا پسند آیا، محبوب کی امت کو ظہر کی شکل میں عطا فرمائے۔ گویا اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کی امتی، جب تم ظہر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرو گے تو ہم تمہارا حشر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرمائیں گے اور تمہیں ابراہیم کی طرح ثواب عطا فرمائیں گے۔ عصر کی نماز یہ یاد ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کی قبر میں نہ رات ہوتی ہے نہ دن ہوتا ہے، بس عصر کا وقت اس کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھن دو۔ فرشتے کہتے ہیں یہ کوئی دارالعمل نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ برزخ کی دنیا ہے، یہاں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ جب تک تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دو گے میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سارا ماجرا پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، یہ عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اے فرشتہ تم یوں کرو کہ تم اس سے قبر کے حساب کو معاف کر دو اور میں اس سے آخرت کے حساب کو معاف کر دیتا ہوں۔ اے فرشتوں میں اس سے راضی ہوں، میں کل بروز قیامت اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔
تو قبر کا حساب بھی معاف اور حشر کا حساب قبر کا فرشتوں سے اللہ نے معاف کروا دیا اور حشر کا اللہ نے خود معاف کر دیا۔ یہ برکت ہے عصر کی نماز۔ عصر کی نماز یاد ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ آپ کی 4 پریشانیاں آپ کو دامنگیر تھیں۔ ایک رات کا اندھیرا، دوسرا آپ کو مچھلی نے نگل لیا تھا اس کے پیٹ کا اندھیرا، تیسرا یہ کہ اس مچھلی کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا اس کا اندھیرا، اور چوتھا دریا کی سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ مچھلی کے پیٹ میں چند کنکریاں ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ آپ نے دل میں خیال کیا کہ یہ ادنا سی مخلوق ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے تو میں تو اللہ کا نبی ہوں، تو مجھ پر تو واجب ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں۔ چنانچہ آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے پڑھا کہ نہیں کوئی معبود، پاک ہے وہ ذات، یا اللہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ آپ نے یہ پڑھا، اللہ نے آپ کو خلاصی عطا فرما دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہے اور اس کی ایسی برکت ہے کہ اگر اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا جائے تو جو کچھ پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی اور جو حاجت ہوگی اللہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ مچھلی نے آپ کو دریا کے ایک کنارے پر اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے انتہائی کمزور اور ناتواں ہو گئے تھے۔ نقاہت کا یہ عالم تھا کہ آپ سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ وہاں کدو کی ایک بیل لگی ہوئی تھی اور ایک ہرنی آ کے آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی 4 پریشانیاں دور ہو گئیں، اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی۔ وہ وقت عصر کا وقت تھا، آپ نے 4 رکعت نماز شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اللہ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ نفل ادا کرنا اتنا پسند آیا، محبوب کی امت کو عصر کی شکل میں عطا فرمائے۔ گویا اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب کی امتیوں، جب تم عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرو گے، ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ تم پر سے قبر کے اندھیرے کو دور کر دیں گے اور تم پر سے محشر کے اندھیرے کو دور کر دیں گے، تم پر پل صراط کو نور کر دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل